إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید. اسلامی بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہماری ضرورت کے تمام سامان فراہم کیے. زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کی. ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک ضابطۂ حیات دیا. اس دنیا میں کیسے رہا جائے، کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، کیا کھایا جائے، کیا نہ کھایا جائے، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کی جانکاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے مال انسان کی بنیادی ضرورت ہے. بغیر مال کے، بغیر پیسے کے دنیا کی زندگی نہیں گزر سکتی.
لیکن یہ مال، اس مال کے تعلق سے ایک مسلمان کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، یہ جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس نظریے کو جاننے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ مال کے تعلق سے آپ کا موقف کیا تھا؟ آپ کا گھر کیسا تھا؟ آپ کا کھانا پینا کیسا تھا؟ آپ کا لباس کیسا تھا؟ آپ کا فرش، آپ کا اوڑھنا بچھونا کیسا تھا؟ ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ وہ نبی جو اللہ کے بڑے محبوب تھے، بڑے چہیتے تھے، اس نبی کے گھر کا جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی سادہ زندگی بسر کرتے تھے، کتنی سادگی سے رہتے تھے۔ مہینوں مہینوں آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جبکہ اللہ کے بڑے محبوب تھے، بڑے چہیتے تھے، امام الانبیاء تھے، سید الاولین والآخرین تھے، لیکن کوئی شان و شوکت نہیں، کوئی تم طراق نہیں۔ آپ کے گھر کا حال دیکھنا ہو تو اس واقعے کو یاد کیجئے جب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول انی مجہود، میں بہت مفلوق الحال ہوں، میری حالت بہت خراب ہے، کئی دنوں سے فاقے میں ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے جواب آتا ہے کہ والذی بعثک بالحق ما عندی الا معون، اے نبی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میرے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں، میرے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں گھر میں۔ آپ نے دوسری بیوی کے پاس بھیجا، کچھ ہو تو بھیج دو، مہمان ہیں، وہاں سے بھی ٹھیک یہی جواب آیا والذی بعثک بالحق ما عندی الا معون، پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایسے ہی ایک ایک کر کے 9 بیویوں کے پاس آپ نے بھیجا، ہر گھر سے یہی جواب آیا کہ ما عندی الا معون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ کے اندر، کہا کہ من یضیف ھذا اللیلہ، کہ آج کی رات اس مہمان کو کون اپنے گھر لے جائے گا، کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی نے فوراً ہاتھ اٹھایا، کہا کہ اللہ کے رسول میں لے جاتا ہوں۔ یہ کون سے صحابی تھے؟ کوئی بڑے مالدار، کروڑ پتی، کوئی بزنس مین، کوئی سیٹھ ساہوکار نہیں تھے۔ ان کا حال دیکھیے، بس دل بڑا ہونا چاہیے، دل کے اندر جگہ ہونی چاہیے۔ جب مہمان کو لے کر کے گھر جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے، مہمان ہے، رسول پاک کے مہمان ہیں، کچھ ہو تو بتاؤ۔ بیوی کہتی ہے کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا بچوں کے لیے ہے۔ اب مہمان لے کر کے آگے، اگر خواتین بھی بات سن رہی ہوں تو غور کریں کہ ایسی حالت میں ان کے گھر میں کوئی مہمان پہنچ جائے اور وہ بھی شوہر مہمان لے کر کے آ جائے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ لیکن قربان جائیے اسی بیوی پر
ایسی صحابیہ پر۔ شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، بچوں کے لیے جو کچھ کھانا ہے اسی کو مہمان کے پاس رکھا جائے گا، بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دو، اور ہم لوگ کیا کریں کہ جب دسترخوان لگ جائے، کھانا رکھ دیا جائے تو تم کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا، مہمان اکیلا کھائے گا، وہ سمجھے گا کہ میں بھی اس کے ساتھ کھا رہا ہوں، لیکن وہ اکیلا کھا لے گا اور میں نہیں اس کھانے میں شریک ہوں گا، اس لیے کہ کھانا اتنا ہے ہی نہیں۔ دل کے اندر جگہ ہو تو سب کچھ آسان ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کے کام سے بہت خوش، تمہارے اس طرز عمل سے بہت خوش ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملے میں بارے میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی مدینے کے اندر۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا یہ کہتے ہوئے ساع تمر والذی نفس محمد بیدہ ما اصبح عند آل محمد ساع حب ولا ساع تمر۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا، حضرت انس نے بارہا سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو برحق بھیجا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، محمد کے گھر میں 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور بھی نہیں۔ صاع پیمانہ جانتے ہیں آپ، 2.5 کلو کا۔ کہا کہ 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو بھی محمد کے گھر میں نہیں۔ یہ بطور شکایت نہیں کہتے تھے آپ، بطور شکایت نہیں کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں تو 2.5 کلو اناج بھی نہیں ہے، نہیں، بلکہ صحابہ جان لیں جن میں سے اکثریت غریبوں کی تھی کہ اللہ کے نبی جو اللہ کے چہیتے ہیں ان کا معاملہ ہم سے بہت مختلف نہیں ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رکھی تھی کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ یہ دعا تھی، کس کی دعا تھی؟ امام الانبیاء کی، اللہ کے چہیتے رسول کی، کہ اللہ آل محمد کا رزق تو اتنا ہی رکھ دینا کہ بس زندگی کی گاڑی چل جائے۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوت یعنی جس سے زندگی برقرار رہے، زندگی کی گاڑی چل جائے۔ تو یہ نہیں کہ شکایت کر رہے تھے، بلکہ بتلا رہے تھے کہ ہمارے گھر کا حال آپ لوگوں کے گھر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے کہا کہ ابن اختی ان کننا لنترا الہلال ثم الہلال ثم الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین وما یوقد فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ میرے بھانجے، ہمارے گھر کا حال یہ ہوتا تھا کہ چاند دیکھا، پھر دوسرا چاند دیکھا، پھر تیسرا چاند دیکھا، مسلسل، لیکن اس دوران گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی 2 مہینہ پورے ہو جاتے تھے اور اس 2 مہینے کے اندر گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ حضرت عروہ نے تعجب سے پوچھا کہ خالہ جان، زندگی کی گاڑی کیسے چلتی تھی؟ 2 مہینہ گھر میں چولہا نہیں جل رہا، آپ کے کیسے زندہ رہتی تھی؟ کہا کہ الاسودان الماء والتمر، کہا کہ بس کھجور اور پانی، کھجور اور پانی، یہی اسی سے ہماری گاڑی چل جاتی تھی۔ کبھی کبھی ہمارے پڑوسی ہوتے تھے انصار، ان کے بکریاں ہوتی تھیں،
وہ اپنی بکریوں کا دودھ کبھی کبھی بھیج دیتے تھے، لیکن بنیادی چیز ہمارے پاس جو ہوتی تھی کھجور اور پانی، اس سے زندگی کی گاڑی چلتی تھی۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جو خیر امت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، دنیا کو دل کے اندر بیٹھانے کے لیے نہیں، مال و دولت کی محبت ہی سب کچھ سمجھنے کے لیے نہیں، مال کمانا منع نہیں ہے، مالدار ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ آدمی کے پاس مال ہوگا تو وہ اس کی زندگی کی گاڑی بھی اچھے طریقے سے چلے گی اور وہ دوسروں کا بھی خیال رکھے گا، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے گا۔ لیکن عیب کی بات یہ ہے کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے، عیب کی بات یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے اس طرح پڑ جائے کہ اور کوئی چیز دکھائی نہ دے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال آیا، انصار کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا ہے، وہ ضرورت مند تھے۔ اندازہ لگا لیا کہ اسی مال کی خاطر ملاقات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ابشروا واملوا ما یسرکم، کہا کہ خوش رہو اور اچھی خبر ہے تمہارے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے فرمایا کہ للفقر اخشى علیکم والذی نفس محمد بیدہ للفقر اخشى علیکم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، سن لو مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، مجھے اس کا ڈر قطعاً نہیں ہے کہ میری امت فقر و فاقہ میں مبتلا ہوگی۔ ڈر کس چیز کا ہے؟ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا فَتَنَافَسُوهَا كَمَا وَأَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں دنیا تمہارے اوپر کشادہ نہ کر دی جائے، جیسے تمہارے پہلے کے لوگوں پر دنیا کشادہ کی گئی تھی، پھر اس دنیا کو کمانے کے لیے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر کے دنیا کمانے لگو، دنیا ہی کو سب کچھ مان بیٹھو، مال و دولت ہی کو سب کچھ مان بیٹھو، اس کا مجھے ڈر ہے۔ جب تم یہ کرو گے تو یہ دنیا تمہیں ویسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے گزشتہ لوگوں کو، سابقہ قوموں کو ہلاک کر چکی ہے۔ یہ معاملہ ہے مال و دولت۔ ایک نیک آدمی کا اچھا مال بڑی اچھی چیز ہے۔ مال صالح ہو اور انسان بھی صالح ہو، مال صالح ہو، جائز طریقے سے کمایا گیا ہو، حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، اور رجل صالح کے پاس ہو جو اللہ کا حق اس میں جانتا ہو، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، کوئی عیب کی چیز نہیں کہ آدمی کمائے اور اس کے تقاضوں کو سمجھے، اچھی بات ہے، اس لیے کہ اس مال کا ایک ایک پائی کا جواب دینا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جن 4 یا 5 چیزوں کا جواب دیے ہوئے بندہ اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا، اس میں سے یہ بھی کہ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا، اس کا سوال ہوگا۔ آج میرے بھائیوں حالت یہ ہے کہ اس مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشتیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگ پریشان ہیں، لیکن اللہ کے بندے، کتنے بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بھی ہے۔
اللہ کا بڑا کرم ہے ان کے اوپر، لیکن ایسے ماحول میں ان کا بھی دل چھوٹا ہو رہا ہے، وہ بھی گھبرا رہے ہیں۔ گھبرانے کی کوئی چیز نہیں۔ ہم اپنے رسول کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور اس سے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم جن کی آمدنی بند ہے، جن کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، جن کی آمدنی کا جو کچھ ذریعہ تھا وہ ذریعہ ختم ہو گیا ہے، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہوگی اگر ہماری زندگی ہمارے ماتھے پر، ہماری پیشانی پر شکن ہے اس وجہ سے کہ کاروبار میں مندی ہے اور کاروبار متاثر دکھلائی دیتا ہے، تو ہم ان لوگوں کو یاد کریں جن کا حال یہ ہے کہ مہینوں سے ان کی روزی روٹی کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ صرف اسی کی فکر کریں، ورنہ مال کمانا اور مال کو خرچ کرنا، مالدار بننا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ عیب کی بات یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچیں اور صرف اپنے تعلق سے فکر کریں، حلال و حرام کی تمیز نہ کریں، دوسروں کے حقوق کی رعایت نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے برے انجام سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ دوسری ضرورتوں کو بھی سوچنے اور ان ضرورتوں کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ موسم کی مناسبت سے ایک بات یہ عرض کرنے کی ہے۔ اس سردی کے موسم میں بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں الاؤ جلاتے ہیں، اپنے کمروں میں انگیٹھیاں جلاتے ہیں، گرمی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس تعلق سے جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ کہ گھر میں جلتی ہوئی آگ چھوڑ کر کے سونا نہیں چاہیے۔ بسا اوقات آدمی خیال نہیں کرتا، گرمی حاصل کرنے کے لیے کمرے کے اندر انگیٹھی جلا کر کے، کوئلہ جلا کر کے چھوڑ دیتا ہے، دروازہ بند کر کے سو جاتا ہے۔ اس سے حادثات ہوتے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہم کو متنبہ کر دیا تھا۔ مدینے کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ مدینے میں کسی گھر میں رات میں آگ لگ گئی۔ جب پیارے نبی کو بتلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم، کہا کہ دیکھو یہ آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے جب تم سونے لگو تو آگ بجھا دیا کرو، جب تم سونے لگو تو آگ بجھا دیا کرو۔ یہ چیز آج سے 1400 سال پہلے آپ نے بتا دی تھی۔ آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے یا اس کا خیال نہیں کرتے تو اور گھروں کے اندر جلتی ہوئی آگ چھوڑ کر کے سو جاتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں۔ ایک ایک گھر سے کئی کئی لاشیں نکلی ہیں ہمارے سامنے، محض اسی وجہ سے کہ انہوں نے گھر میں جلتی ہوئی آگ چھوڑ کر کے وہ سو گئے، دروازہ بند، آکسیجن وغیرہ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں۔ صبح معلوم ہوا کہ کمرے میں 4 آدمی سو رہے تھے، چاروں کے چارے سب کے سب فوت ہو گئے۔
ایک گھر سے 4 جنازہ ایک ساتھ نکلا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی شریعت، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ ایک ایک رہنمائی، ایک ایک حدیث، قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے روشنی ہے۔ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والملاحدة والمبتدعة والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا على عدوك وعدونا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على